وہ عذاب رک جائے گا. یہ درخت ذکر کرتے ہیں, آپ ان کے پاس سے گزرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. کبھی غور کیا کہ یہ درخت زمین کے اوپر ہر ذی روح کے لیے یہ خوراک کا ذریعہ ہے. یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور سب کو خوراک دیتے ہیں. شیر بھی جو ہے وہ درخت کھاتا ہے. فکرہ پورا کر دیا کہ شیر آج بکری سے آگے شیر درخت کھانا. شیر بکری کھاتا ہے, بکری درخت کا بنتی ہے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے ہر ایک ڈیپینڈ اس پہ. پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ پودے لگا رہے, درخت لگا رہے, اعلان ہو جائے کہ قیامت آ رہی ہے, پنڈی سے لنگی آئی, جڑا 28 درخت لایا ہے اس کی سٹیا ہے نا. پیارے نبی فرما کے کیا کرنے پہ آساں کرنی کی آگ پیدا میں بیٹھا سا شیریا لیٹر پھول کی تھا جنگلات آگ لگی ہوئی تو مورا دوائی پائی ہوئی, انڈے بچے مور جل رہے ہیں. میں شیری میں گیا, رات کو کل تو کچھ نہیں سکتے تھے, لیکن یہ دعا کی یا اللہ ان کے آئیں آپ سن رہے ہیں, ان کے آؤں کے نتیجے میں ہمارے پر عذاب نہ آ جائے. شیری کے علاقے میں لوگ پرسکون نہیں سو رہے تھے, اتنے بھی سو گیا نہیں. ذرا دیکھیں بچوں کے تربیت سے آگے. ایک دن میں کوٹے والے اے سی صاحب جو موجودہ اے سی ہے ان کے دفتر میں گیا. جب وہ شروع میں آئے تھے, وہ MBBS ڈاکٹر ہے. میں نے کہا اب یہ ڈاکٹری چھوڑ کے ادھر کدھر آ گئے؟ کہنے لگے بکریا صاحب میں ساؤتھ وزیرستان کا رہنے والا ہوں. میں نے باپ دادا کو دیکھا, انہوں نے کہا انسانیت کی خدمت کرنی ہے. میں نے سوچا یہ بہترین راستہ ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. میں اس جذبے سے آیا. 2 مہینے بعد ان کے دفتر میں گیا. میں کہا اے سی صاحب کچھ نظر نہیں آیا, اتنے لیش لگنی ہونی چاہیے, تحصیل کوٹر نے بیوانی طلاق یافتانی یتیمانی جادارانی. آگے بکریا صاحب گل بجھو غور نہ سنیا ہے, غور نہ. کہتے ہیں کوفتے کے لوگ ایسے ہیں, ان کا مفہوم یہ تھا. رمضان میں بازار میں گیا, وہاں پہ جو مہنگی چیزیں بیچ رہے تھے, میں 2-3 کو فائن کیا, جرمانہ کیا. دوسرے دن کوفتے کے معززین میرے پاس آ گئے کہ تم نے جرمانہ کیا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ معززین آئیں گے, شاباش دیں گے کہ مہنگے بیچنے والے کی تم نے جرمانہ کیا, ہزاروں لوگوں نے تم فائدہ کیا. معززین ان مہنگے بیچنے والے نے سوال پاسے چلے گئے. جب غلطی اے سی صاحب کی ہے یا ہماری غلطی ہے؟ وہ آگے میں رہا, میں نے دفتر بیٹھا نوکری کرنا. میں انہیں کیا ہاں کوفتے کی ڈاکٹر آیا, چلا گیا. میں اسپتال کی استبل سے اسپتال بناؤں گا. سٹاف کو کام کرنا پڑتا تھا, سٹاف نہیں اس کے خلاف ہو گیا. اور ملتان میں رہنے والا سا پوسٹنگ کرائی کے چلا گیا. نقصان کس کا ہے؟ کیا آسا کی پتا کہ کوفتے میں کتنے ادارے کام کر رہے ہیں. محکمہ زراعت پتہ میں تھا, ویٹرنری میں محکمہ تھا, ہیلتھ میں محکمہ تھا, بند لانے والا محکمہ تھا. درجنوں محکمے تنخواہیں لے رہے ہیں, کوفتے والے عام عوام کو پتہ ہی نہیں لگنے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے. کوئی پتہ لگنے دینے واسطے آنکھ سن, اس نے خلاف تاریخ شروع ہوئی. کیسے دین لگ رہا ہے
تجھے پتا اس ٹائم پر نوکریوں کا ریشو 700 صفحے کی کتاب ہے. پہلی پریارٹی جو وہاں سے اجڑے ہیں, دوسری 5 کلومیٹر کے ایریا کے, تیسری تحصیل کوٹا اور تحصیل سہسا, چوتھی ضلع راولپنڈی اور ضلع کوٹلی. اس کے علاوہ اگر ضرورت ہوگی تو اشتہار دیا جائے گا کہ اس ٹریڈ کا بندہ یہاں پہ نہیں ہے, ہم باہر سے لا دیں. اس وقت 90% وہاں پہ نوکریاں باہر کے لوگوں نے لی ہوئی ہیں. کوئی دسنے والا تھا, بوانے والا تھا, اس گدے کے کیا کھڑنے والا تھا. انتہا یہ ہے کہ کروٹ میں جو ریاست کے اوپر مجاور بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ملتان کا ہے, تو ایسا ایک مجاور بھی نہ دیکھ سکے. ملتان سے آگے ریاست کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, انتظار کو کون کرے گا؟ ہمارے نمائندے اس وقت حکومت میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, راجہ ظفر صاحب ہیں, محمد علی صاحب ہیں, حکومت میں آنا. کیا یہ پرابلم کبھی ہم لے کے ان کے پاس گئے؟ کوئی بندہ گیا ان کے پاس کہ سر ہمارے علاقے کا یہ کام ہے؟ نہیں, ہم کبھی گئے ہی نہیں کبھی وہاں پہ. ہم نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں. یہ ہمارے نمائندے ہیں نا, ہم ان کے پاس جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں اس لیے فلانا چیز اپنے بن گیا اس کی چھڑائی چھوڑو. ارے اس کا کہتے ہی نہیں یہ چیڑ کا بن گیا چھڑائی دو. انہوں نے کیا کرتی ہے, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. جنگلات کے حوالے سے ایک اور چیز, یہ کلیئر ہو کرنے سارے میں نے سیاست میں کبھی بھی ایسا نہیں لگا. آپ سب گواہ ہیں, کوئی بہانہ کر کے بھی اگر میں سیاست میں آیا تو آپ سب کو میں کہتا ہوں مجھے بوری میں لپیٹ کر کوٹے کی گلیوں سے گھسیٹ کر لنگالے کچرے کو سٹی اچھائے میں مقدمہ نہ کر لوں. تو سب گواہ ہے. بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے پتہ نہیں پکڑے سب سیاسی وجہ سے لگے. یہ آپ گواہ ہیں. سیاست میں آنا تو گناہ نہیں ہے. سیاست میں ہمارے لوگوں نے آنا ہے. ہمارے لوگ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا سیاست میں؟ لیکن جو ہمارا یہ تعلیمی منصوبہ ہے, یہ نہ نون لیگ کا, نہ پیپل پارٹی کا, نہ پی ٹی آئی کا, نہ جماعت اسلامی کا, ہم سب کا ہے. یہ ساری جماعتیں ہماری ہیں. یہ قومیت کا نہیں ہے. یہ سدیانہ, سننا, قریشی کا ہے یا کسی اور برادری کا ہے. یہ ہم سب بچے ہمارے ہیں. کوئی قوم دوسری قوم سے اوپر نہیں ہے. یاد رکھیں, تقوی سے اوپر نیچے ہیں. کوئی ہم ستیاں میں اوپر ہوں, میں سلطنت اوپر ہوں, میں راجان اوپر ہوں, میں نا. یہ پیارے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے. کسی صورت میں بھی نہیں. جو تقوی میں افضل ہے وہ ہم سب میں سے افضل ہے. نان قومیت, نان سیاست کے حوالے سے یہ سارا جو نظام چل رہا ہے. بعض لوگ رائے دیں گے, یاد رکھیں ہمارا ماہانہ خرچہ آمدن سے کم ہوتا ہے. ایک اکاؤنٹ ہے شہزاد کے پاس ریکارڈ ہے جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی ایک سکول میں اگر 10,000 زیادہ ہے تو کسی دوسرے سکول میں 20,000 کم ہوگا. وہ بیلنس کرتے ہیں. ہم پہلی تاریخ کو اکٹھا کرتے ہیں, 10 تاریخ کو تقسیم کر دیتے ہیں. ہر ایک سکول کا کسی ایک سکول میں کم ہے, پھر بھی سالانہ کمی رہتی ہے. گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ پوری ہو جاتی ہے. اگر ہم نے خدا مانگ کے آنے والی پوشت کو تعلیم دینی ہے تو میں سے کون خدا گار تو پہلے ہی ہے. ہم خدا گری انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے.
گناہگار قوم کا نہیں ہے. ہماری جو بلڈنگ گنگ میں بنی ہوئی ہے، پنجاڑ میں، انتی، جلال آباد، میرے ساتھیوں نے کسی نے ایک کمرہ بنا دیا، کسی نے 2، کسی 5 نے مل کے 1 بنا دیا. 50-60 کمرے لہڑی والے وہ تھے، نام میں بھول گیا ہوں، انہوں نے بنا کے دیا. زمین ماسٹر ارشد صاحب نے فی سبیل اللہ دی، اللہ ان کو اس کا اجر قبر میں دے. فوت ہو گئے. میرا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی آپ میں سے تیار ہو، چلتا چلتا ہے سکول بغیر 1 روپیہ مجھے دیے ہوئے آپ چلانا شروع کر دیں، میں اس کو آپ کی مدد کروں گا. 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. میرا ہے ہی نہیں کچھ یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. میری یہ جائیداد تھی اور ہے، اگر ہم اس کو تربیت یافتہ کر سکے تو. میری کوئی ذاتی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ ذرا بتائیں جنگلات بچانا چاہیے یا نہیں؟ تجھے میں یہاں ڈیمانڈ دینا یا میں غلطی کرنا پڑا، غلطی نہ کرنا پڑا. میری اس میں کوئی ذاتی ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر ہم یہ کر تیار کریں کہ آنے والے پوسٹ کو 400 پاؤڈر سے بچائیں، یہ غلط ڈیمانڈ ہوگی. کوئی ذاتی ڈیمانڈ اس میں نہیں ہوگی. ہم اتنے سارے لوگ مل کے ایک دسو، ایک گرام پورا بیٹھا ہوا، ایک آدھ بندہ اٹھا ہے چیڑ کپڑے والا، گرائیں تو 10 بندے بھی اٹھی کرو، انہیں جوڑت ہے وہ کپڑے سے کھڑا ہے. آج ہم اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں، ہر ایک گاؤں کی کمیٹیاں بنائیں، اپنی اپنی، وہ آپ کی اپنی ہوں گی. اپنے اپنے گاؤں کے جو جنگل ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں. اس وقت 95% کنٹرول ہے. آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں اور ذمہ داری اٹھا کے ان جنگلات کی حفاظت میں آپ خود لگ جائیں. اگر لگنا چاہتے ہیں تو اگر آرام کمائی سے ہمارے بچے پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. کیا ہم آج یہ تحقیق کریں کہ اپنے اپنے جنگلات ہم اپنی اپنی کمیٹیاں بنا کے ان کی خود حفاظت کریں گے؟ میری بیٹیاں آپ پہلے اسٹیج میں مرد حضرات کو بولیں گی کہ اپنے اپنے جنگلات کی حفاظت کریں. کیا ان بچوں کی تربیت کے لیے جو سبق ہم ایشو کرتے ہیں، تربیتی سبق، میں ان پانی پیتا نا، میں بھی دل کرنے سے خرید پی چھوڑا، میں دیکھیے پیتا. چلو سنت کی تو وہ بھی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں کیا سبق حاصل کریں گے بابے سے. میری بیٹیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، جن اسکول میں جاتی ہیں وہ ہم سب کی سانجھی بیٹیاں ہیں. ان کا وہاں پہ آپ خیال کریں ان بیٹیوں کا. کروڑ ڈیم کی کمیٹی بنائے، یونٹ بنائے، جو کہ وہاں پہ ذرا مددگیر ہو. ہمارے جو ایم پی اے اور ایم ایل اے ہیں ان کے پاس ہم جائیں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آئیں اور آ کے لیے ہمارے مسائل حل کریں. ایک چیز میں اور غور کر سکتے ہیں، اگر ہمارے نمائندے ہمارے علاقے میں رہنا شروع کر دیں اور ڈیوٹیاں یہاں سے جا کے پنڈی اسلام آباد کریں، سیالہ فاٹک پہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہے، پھر پتہ چلے گا یہ فاٹک کتنا تکلیف دے رہی ہے. میں گنج میں آیا 2002 میں، چند ایک بندے میرے پاس آئے، آنے بکڑیا صاحب تساں تو افسر بنی گئے ہو، تعلیم کی دینے پہ ہو، اے تساں میں مقابلے جا کیسے ہو، سوچ یہ ہماری ترقی کیسے ہوگی، برائی کیسے ہوگی. لیکن نہیں، آئے آج ہم
بتائیے کریں کام اتنا سوال دے ہوئے آپ کو پتہ یہ کتنا یہ ایک نعمت ہے 29 بچے اگر کوٹا مفت سکول ہے سزوکی والے 2,500 روپیہ دے سو 600 روپیہ دے اپنے گھر بننے پہ مفت سے بھی 1200 روپیہ سستا ہے کیا اس بات کی سمجھ آئی ہے نہیں ہے سب کو سمجھ ہے لیکن 5 مارے بغیر سب لگے ہوئے کئی دفعہ مذاق بھی کرنے سے فلانی جگہ آگ بنانے سے فلانی جگہ یہ کرنے سے ہوا یہ کہ اللہ کے فضل سے اس علاقے میں اللہ پاک نے ایک انجینئر کو ڈیوٹی پر لگا دیا یہ اس کا شکریہ ہے اس نعمت کو قدر کرنا ہے اس کا نعمت کی بے قدری کی جائے اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں پھر صدیاں لگتی ہیں اس کو واپس لانے کے لیے پھر صدیاں لگتی ہیں یہاں پہ ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے رہنما بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے عرض کریں گے یہ ہم ان کا ساتھ دیں گے یہ ہمارا ساتھ دیں اور ہم اس آنے والی پوسٹ کو ہم تعلیم کو سائڈ پہ ہے ہم اس آنے والی پوسٹ کو تربیت یافتہ کرنے کے قابل ہوں آج پھر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں میری عمر 65 سال ہوئی ہے ساتھوں میں گزارش کروں گا انہیں جگہ میں جو میں آپ کے ساتھ کی سیڑھیاں کرتا رہوں گا لیکن اگر اپنے علاقے کی ڈیوٹی ہے اگر اپنے علاقے کے جنگل محفوظ کریں اپنے علاقے میں برائی کے خلاف جہاد کریں تاکہ ہم ایک اسٹیج پہ کہہ سکیں کہ ہماری جو کوٹا تحصیل ہے وہ ایک مثالی تحصیل ہے پورے پاکستان میں شہر میں نے ایک لکھا ادھر سے پڑھا اسی ادھر بھی دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت جب ہم پیسے ٹکے کو گارنٹی دیتے ہیں دل کی بات نہیں سنتے ہیں وہی ہماری موت ہے زندگی امیری نہیں ہے زندگی کردار کی جو ہے بلند کردار وہ زندگی ہے یہ علامہ اقبال کہہ کے چلیں گے اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں پیٹ کی بات نہ سنیں دل کی بات سنیں اور وہ سن کے آپ آگے چلتے جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حامی اور ناصر ہوں آج کا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے یہ چند چٹائیں وہ ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا مائک نیچے لے جائیں مائک نیچے لے جائیں تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں ایک دن میں سے سر ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے جو ہمارے بعد کے مہمان آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کو ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں مائک ادھر لے جائیں گے سردار پہلوان بشیر صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں کشمیر ہمارے دل کا ٹکڑا ہے نیچے مائک لے جائیں گے یا سارے اوپر تشریف لائیں گے ہمارے معزز مہمان تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہم کا تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کے سوچر سے ساتھ کے سوچر سے ہم آپ کے ساتھی ہیں کہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم آپ کے اس علاقے میں مددگیر ہیں اور ہم پوری یہ ہم آپ کے ہتھیار ہیں کہ علاقے میں سے برائی کو دبائیں گے اچھائی کو اوپر لائیں گے اور ہم آپ کے مددگیر رہیں گے ہمیشہ سے پہلوان بشیر صاحب ہمارے مہمان نے سرسا سے تو سر دو چاہیے برتن پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ابتدائی قابل احترام
ریٹائرڈ برگیڈیئر جاوید سکھی صاحب، اس علاقے کی شخصیت، بڑے بڑے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں سب بھائیوں دوستوں کو، بہنوں اور بچوں کو سلام کہتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب کی تقریر سن کر ہماری ہمت نہیں بنتی کہ ہم کو بڑھ کر بات کریں. بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، میری دوستی بن گئی. میرے دوستوں، جو باتیں انہوں نے یہاں اسٹیج پر کہی 110% سچی ہے اور کھری ہے. یہ ایک فرشتہ سیرت انسان ہے. اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ صدیوں میں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو نہیں ملتے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. کوٹا والوں، سن لو، آپ کو اپنا علم نہیں ہے، آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ آپ کون لوگ ہیں. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. یہ کوٹا کا ہے، یہ تحصیل کوٹا، یہ پوری دنیا میں اس کا نام سارے فیس میں ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کوٹا کی اہمیت کیسے بڑی. کون شخص تھا جس نے بنائی، وہ آج ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے کارکن زندہ ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کوٹا والوں، بریگیڈیئر صاحب بڑے نیک آدمی ہیں. میں بھی اسی طرح کا ایک مجاہد ہوں. میرا یہی کام ہے، لیکن نزدیک سے دیکھا کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور ان کی بات پر ہم اتریں. اگر جنگلوں کی بات کی تو یہ بڑی بات ہے. یہ جنگل ہمارا سرمایہ ہے. چند لوگ اس پر مولی اور دانے کی طرح کاٹ کر پیسے کماتے ہیں. یہ حرام کی کمائی ہے. ان لوگوں کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ یہ حرام ہے. یہ تم نسلوں کے لیے یہ حرام کراتے ہو. تمہارے گھر میں جو تمہاری اولاد ہوگی وہ کبھی حلال نہیں ہوگی، وہ حرام کی ہوگی. انہوں نے حرام کھایا ہوا ہوگا. میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کھڑے ہیں جنگل رکوانے کے لیے. یہ کاٹنے نہیں دیں گے. بے شک بڑے سے بڑا طاقتور کوئی آ جائے گا، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے. ہمارے اندر حلال کا خون ہے. ہم زندہ ہیں لوگوں اسی بات پر. اس لیے جنگلوں کو بچائیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے. ایک سیکنڈ جو بات، ایک سیکنڈ کی بات ہے. ایک سیکنڈ پر تو ایک اس پر غور کریں. یہ تو گزر جاتا ہے. ایک سیکنڈ جو اکٹھا کر کے سال بنتے ہیں. ایک سیکنڈ کی اگر آپ سوچیں گے تو تب آپ کی زندگی کو بہتر ہوگی. یہ وقت جا رہا بہت تیزی سے جا رہا ہے. اس لیے محنت کریں. ایسا شخص جس نے سکول کھول کر آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی بات مانیں، ان کے ہاتھ مضبوط کریں. میں اسی پر ہوں. اچھا، ہمارے معزز مہمانان گرامی جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، میں
یہ چاہوں گا کہ وہ ہمارا سرمایہ ہے ساری پارٹیز کے کسی ایک کے لیے، کہ میں باری باری سب کو ارے اس میں یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا ہمارا یہ نان پولیٹیکل ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہمارے یہاں پہ یہ ہمارے سرمایہ ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، یہی آگے جا کے ہمارے کیس یہ لڑیں گے، یہی جا کے ہمارے علاقے میں بہتری لائیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ یہاں پہ کوٹا کے راجہ ظہور اکبر صاحب جو ابھی یہاں پہ وہ کوٹا ٹاؤن کے چیئرمین منتخب ہوئے، اگر سر آپ تشریف لا سکیں، پھر سرکاری باری صاحب کو ایک ایک میرے سامنے ریکویسٹ کروں گا تاکہ بچے واپس گھر تک بھی پہنچ نہیں۔ پھر ہم اس میں بلال یامین صاحب ہیں، سر آپ اگر تشریف لائیں سر۔ طارق مرزا صاحب ہیں، ایک ایک کروں گے۔ بلال یامین صاحب تشریف لائیں گے۔ یہ سر مجھ سے اگر غلطی ہو جائے نا کبھی کہ فلانا پارٹی کا آیا فلانا کا نہیں آیا، آپ نے مجھے معاف کرنا ہے، یہ دل سے میں کہتا ہوں یہ ساری پارٹیاں ہماری ہیں، لیکن چونکہ یہ تشریف لائے ہوئے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں۔ ٹھیک ہے مرزا ستی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو عرض کریں گے۔ صداقت عباسی صاحب، طارق مرزا صداقت عباسی صاحب میں سے ایک کو ریکویسٹ کریں گے